बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। टॉपिक है धरती पर बोझ। देखिए कि आम तौर पे हम ये देखते हैं कि 25 साल की उम्र तक जो एक बच्चा है वो अपने वालिदैन पर डिपेंडेंट होता है। उसके बाद फिर वो अपना बोझ उठाने लगता है। तो सवाल ये है कि जो वालिदैन ने उस पर खर्च किया, जो मुल्क ने उसको जो कुछ दिया, वो मैं भी आपको तफसील बताता हूँ, और जो मुआशरे ने उसको दिया, क्या उसको वो रिटर्न उतना करता है? पहले तो हम यही हिसाब लगाते हैं कि एक इंसान जो 25 साल की उम्र तक जब पहुंचता है तो उस पर कितने अखराजात तकरीबन वालदेन के आते हैं। मैं थोड़ा सा एक एस्टिमेट लगाऊंगा, कम बेश हो जाएगा। देखें, पैदाइश पर तकरीबन 30,000 के अराउंड एक खर्चा आ जाता है। फिर उसका पैदा होने से 3 साल की उम्र तक अगर हम डेली का तकरीबन उसका 300 हम लगा लें, तो आप देखिए 300 के हिसाब से 3 साल का जो उसका खर्च है वो तकरीबन बनेगा जी 3.5 लाख। अब 4 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक अगर हम रोज का उसका खाने पीने का खर्च अगर हम 500 लगाएं तो ये तकरीबन 38 लाख बन गया। अब उसके पैदा होने से लेकर 25 साल की उम्र तक जो उसके कपड़ों के अखराजात आए हैं, ज़रा सारा साल कपड़े पहनता, 25 साल की उम्र तक कपड़े पहनता रहा, वो तकरीबन 5 लाख वो खर्चा हो गया। इसके अलावा फिर आप जूतों का हिसाब लगा लें, बचपन से लेकर 25 साल की उम्र तक उसके जो पेरेंट्स उसको जूते लेके दी, उस पर कितना खर्चा आ गया, वो तकरीबन 1 लाख रुपए बन जाता है, ये इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसकी इतने साल उसने पढ़ा है, वो डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, उसकी स्कूल की फीस है। फिर पेरेंट्स उसको जो रिफ्रेशमेंट कराई है, उसको जगह जगह ले गए, कभी शहर ले गए, कभी पार्क ले गए, कभी किधर ले गए, उसके कन्वेंस अलाउंस का जो खराजात बर्दाश्त किए हैं, ट्यूशन पे जा रहा था, स्कूल जा रहा था, या अपनी गाड़ी पे जाए या टैक्सी या रिक्शा लगवाए, फिर उसके ट्यूशन के अखराजात है, उसको फिर चलने फिरने के मैनर सिखाए, बोलने के आदाब सिखाए, उसकी तरबियत की है, उसकी लुक आफ्टर की है, उसको कहीं गिरने नहीं दिया, उसको बीमार नहीं होने दिया, उसकी जो मेडिसिन है उसके अखराजात आप लगा ले, तो जो कुछ भी उसके लिए करते रहे, अगर ऑपरेशन है तो ऑपरेशन कराया वगैरह वगैरह वगैरह, ये तकरीबन सारा अगर आप हिसाब लगाए तो कम बेश 1.5 करोड़ रुपया बनता है। तो गोया एक इंसान 1.5 करोड़ में 25 साल का होता है। अब ये तो रकम थी जो वालिदैन ने उस पर खर्च की। उसके अलावा मुल्क ने जो कुछ उसके लिए किया, मुल्क की सड़कें यूज़ करता रहा, मुल्क का पानी यूज़ किया है, मुल्क ने उसकी केयर की है, उसकी हिफाजत की है, उसके लिए रहायश का बंदोबस्त किया हुआ है, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ उसको दिया हुआ है। चोर कोई चोर उचक्का आ जाए, कुछ हो जाए, उसका कोई माल गज़ब करे तो कानून एक्शन लेता है। फिर मुआशरे ने उसको बड़ा सपोर्ट किया है, दोस्त अहबाब रिश्तेदार, स्कूल कॉलेज, ये सब चीज़ मुआशरे ने उसको दिया, मस्जिद उसको दी है, शॉपिंग प्लाजा दिए जहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो बदले में हम यानी वो इंसान जो है वो मुआशरे को क्या देता है, मुल्क को क्या देता है? असल पॉइंट ये है, अपनी तो वो करता है, वो आप उसने कहीं जॉब कर ली, आर्मी में चला गया, इंजीनियर बन गया, अपना कोई बिजनेस कर लिया, अपने लिए तो कर रहा है, अपने वालिदैन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होता है, लेकिन मुल्क और मुआशरे को वो क्या दे रहा होता है? देखें, फर्ज किया अगर वो डॉक्टर बनता है तो चेकअप की भी वो फीस लेगा, ऑपरेशन की फीस लेगा। अगर वो उस्ताद बनता है तो पढ़ाने की अपनी तनख्वाह ले रहा है या ट्यूशन की फ़ीस ले रहा है। इंजीनियर है तो उसके लिए तामीरात की वो अपना फ़ीस ले रहा है, नक्शाजात बनाता है, जो मैप्स बनाता है उसकी फ़ीस लेता है वगैरह वगैरह। तो बात यह है कि जो मुल्क और मुआशरे ने जो कुछ इंसान के लिए किया होता है उसका बदला भी हमने उतारना, उसको रीपे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ सोचने वाली बात है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि 3 किस्म के लोग तो मुआशरे पर बिल्कुल बोझ हैं। उसमें नंबर 1 पे भिखारी आते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 15 मिलियन कमोबेश भिखारी हैं। अब देखिए कि ये जो भिखारी हैं ये तो फैलिए हैं, क्योंकि ये खुद कुछ भी नहीं कमाते, औरों की कमाई पर गुजारा करते हैं। आप गौर करें कि यूरोपियन कंट्रीज़ में किसी को भीख मांगने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पे अगर आपने भीख मांगनी है तो आप अपनी कोई स्किल दिखाएं, एक अपना छोटा सा बॉक्स टाइप जो भी आपका है वो आप रख दें, बेशक जिसमें भीख आप डलवाना चाहते हैं, तो आपने कोई हुनर दिखाना है उनको। बेशक आप डांस करके दिखाएं, बेशक गाना गा के दिखाएं, बेशक कोई और करतब आप करके दिखा दें, कुछ भी ऐसा करें तो लोग आपको उसमें थोड़ा सा खैरात जो है वो देते जाएंगे। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये कि ये लोग मुआशरे पर बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि इन सब का खर्चा लोगों ने उठाया हुआ है। और इनको जितना हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, जितना हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जितना हम सवाब की खातिर हम इनको देते हैं,
ان میں سے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں. موسٹلی یہ ہیبیچل ہے. آپ ان کو 1 لاکھ بھی دے دیں گے تو یہ اگلے بندے سے پھر مانگیں گے. تو یہ ان جو بھیک ہے اس پر تو مکمل پابندی ہونی چاہیے، بیگرز پر مکمل پابندی ہونی چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسی فیکٹری بنائی جائے یا ایسا بزنس کو آپ کریں، حکومت سختی کرے کہ یہ سارے بیگرز کو وہاں پہ ایک ہی دفعہ میں سب کو بلا کے وہاں پہ جاب دے دے. ہر شہر میں ایسے بنے ہوں، ان سب سے کام لیا جائے زبردستی. اگر کوئی کام نہیں کرتا تو اس کے لیے قانون حرکت میں آنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ ملک کا GDP بڑھ جائے گا. یہ جو معاشرے پر بوجھ خام کا بنتے ہیں، دیکھیں یہ ان لوگوں کا، یہ ہمارے رشتہ داروں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں. یہ جو مدرسے ہیں یہ ان پہ بڑی ضرورت ہوتی ہے. مسجدوں میں امام مسجد جو ہے نا یہ بڑا ضرورت مند ہوتا ہے. ہم ان کو کبھی کرتے ہی نہیں. ایون جو قربانی کا گوشت ہے وہ بھی موسٹلی امام مسجد کو ہم نہیں بیچتے تھے کہ وہ بہت ضرورت مند ہوتا ہے. پھر یہ جو شی میل ہیں یہ معاشرے پر بوجھ ہے، کیونکہ موسٹلی لوگ ان کو جاب نہیں دیتے، ان کا تو مذاق اڑاتے ہیں. ان کو ڈانس گانے کے لیے، ناچ گانے کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ کتنی غلط بات ہے. پاکستان میں اس وقت تقریباً 5 لاکھ کے قریب جو ہے وہ شی میل ہے. تو یہ جو ہے ان کو انسانوں کے برابر کے حقوق ملنے چاہیے، کیونکہ یہ مکمل ایک انسان ہے. ٹھیک ہے، نہ ہی ہے نہ شیعہ میں ایک علیحدہ پڑھے، لیکن وہ ایک انسان ہے. ان کی اسی طرح کی ضروریات ہے جس طرح عام انسانوں کی ہوتی ہیں، اسی طرح کے ان کے جذبات ہیں جس طرح انسانوں کے ہوتے ہیں. ان کو پورے انسانوں کے شانہ بشانہ ان کو کھڑا کرنا چاہیے. یہ تعلیم بھی حاصل کریں، یہ کمائیں بھی صحیح، کیونکہ یہ بہت ادروائز یہ بہت بڑا بوجھ بنے ہوئے. اور وہ بھی کیا کریں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ سب انسانوں کی طرح رہیں، لیکن لوگ ان کو رہنے نہیں دیتے. تیسرا، پینشنر بہت بڑا بوجھ ہے. اس معاشرے پر بھی ہے، ہمارے ملک پر بھی بہت بڑا بوجھ ہے، کیونکہ یہ مرتے دم تک ان کو خام خواہ کی ایک اماؤنٹ ملتی رہتی ہے اور مرنے کے بعد ان کی وائفز کو بھی ملتی رہتی ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے بدلے میں ان سے کچھ کام کروائیں. یہ حکومت کا کام ہے کہ ایسے مفت رقم نہ دے. ایسے آپ ان کو ایسے کام، بے شک وہ ہوم ٹاسک آپ ان کو سائن کر دیں، گھر میں رہ کر وہ چیزیں کر کے دیں. تو کوئی نہ کوئی کام، مثال کے طور پہ دیکھیں یہ ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں، آپ ان کو لگا دیں، بچوں کو پڑھانے پر لگا دیں، قرآن پاک پڑھانے پر لگا دیں، دین کی تعلیم کرنے پر لگا دیں. ان کے جو ہنر ہیں، اور اگر کوئی آرمی ریٹائرڈ ہے تو وہ لوگوں کو، جو نوجوان نسل ہے ان کو آرمی میں جوائن کرنے کی تیاری شروع کرا دیں. کوئی ایسا کام جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی ڈاکٹر ہیں تو وہ کوشش کرے کہ عام طور پہ یوں سمجھے کہ فری ہونے کے قریب جو فیس صرف معمولی سی ایک ہلکی سی فیس دے کے وہ جناب ڈاکٹری کا کام کرے. تو یہ اگر کوئی انجینئر ہے تو لوگوں کو نقشے بنا کر دے، اس کا جو کام ہے اس کے وہ کرے، اپنی ایکسپرٹیز جو ہے نا ان کی وہ اپنے استعمال کریں. اور اگر کوئی امیر ہے اور وہ ریٹائرڈ ہے، ان کو پینشن بھی مل رہی ہے، تو کوشش کریں اس پینشن سے غریبوں کا بھلا کرنا شروع کر دیں. یعنی وہ لوگ جو بہت اچھے لائق ہے، فیس افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے جو ہے نا وہ رکشے کا انتظام کرا دیں، ان کے لیے اسکول کی فیس جو ہے نا وہ ادا کرا دیں. اگر کوئی آپ کی جائیداد ہے تو کسی مدرسے کے نام لگا دیں، مسجد کے نام آپ لگا دیں، بچوں کے لیے کوئی پارک کھول دیں، کوئی اکیڈمی کھول دیں. یعنی ایسا کام کریں کہ جس سے لوگوں کا بھلا ہو. تو اگر ہم اس طریقے سے کام کریں گے تو اس سے ہم معاشرے کو بھی اور ملک کو بھی ہم ری پے کر رہے ہوں گے. آپ پارک ٹائپ کر سکتے ہیں، بچوں کے لیے جھولوں کا انتظام کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی یعنی پاسبل ہے. آپ گھر میں رہ کے آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہے. یعنی یہ ہے کہ آپ نے جب تک کمایا ہے اس کے بعد اب جو آپ لے رہے ہیں اس کا ملک کو کم از کم کچھ نہ کچھ ریپے ضرور کریں، کسی بھی شکل میں آپ جو ہے اس کو کریں. تو اس کا یہ ہوگا کہ یہ معاشرے ملک کے لیے ایک بہترین رول اپنا پلے کر سکیں گے، یہ معاشرے پر بوجھ نہیں بنیں گے. اور کچھ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو اس دھرتی پر ہی بوجھ ہے، صرف ملک پر نہیں دھرتی پر بوجھ ہے. اس میں نمبر 1 پہ جو آتا ہے وہ سود خور ہے. دیکھیں سود کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میرا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک انسان آدمی مجھے ملا، میں نے اس سے پوچھا جی آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ عیش کرتا ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا عیش کا مطلب ہے کیا، مطلب عیش کیسے کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ دیکھیں میں باہر گیا تھا، وہاں سے میں 2 کروڑ کما کے لایا ہوں، اب میں نے جمع کرا دیے بینک میں، اب مجھے اس کا پیسہ جس کو ہم سود بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو پروفٹ کہتے ہیں، وہ آ رہا ہے. دیکھیے یہ وہ سود پروفٹ ہے جو غریبوں کی جیبوں سے نکلتا ہے، ضرورت مندوں کی جیبوں سے نکل کے جا رہا ہے. اگر وہ آدمی بغیر اب کچھ کیے ایک دفعہ اس نے کما لیا، لیکن اس کی جان تو ابھی ہے نا موجود ہے، تو منہ پر اب وہ کیا کہ وہ غریبوں کی جیبوں سے اب نکال رہا ہے خود پیسے اور عیش کر رہا ہے. تو اگر پاکستان کے سارے نوجوان اس طریقے سے 2 کروڑ کما کے تو اپنا عیش کرنا شروع کر دے تو ملک تو ختم ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا. تو یہ سود خور ہے، یہ بھی معاشرے پر بہت بڑا بوجھ ہے، کیونکہ یہ مجبوروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو آدمی
پیسہ لے کے ایکسٹرا ریٹرن کر رہا ہے، اس کو بہت بڑی مجبوری ہوتی ہے۔ اور دوسرا وہ بھی اتنا سے بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو سگریٹ کی عادت ہے، شراب کی عادت ہے، یا پیسے ضائع کرنے کی عادت ہے، یہ وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو اس کے بچوں کی امانت ہے، یہ وہ اماؤنٹ ہے جو اس کی بیوی کی امانت ہے، یہ وہ اماؤنٹ ہے جو اس کی نسلوں کی امانت ہے، کہ ان کے لیے کرنا ہے، اپنے خاندان کے لیے کرنا ہے، رشتہ داروں کے لیے کرنا ہے۔ وہ چیز ہے، اس کے بجائے یہ اپنی ان چیزوں پہ خرچ کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے پیسے، جو ایک بہت بڑا گناہ بھی ایک قسم کا، یعنی میں کہوں گا، میں کوئی فتویٰ تو نہیں لگا رہا، ایک قسم کا گناہ بھی کہ ان کا حق مار کر ان چیزوں پہ جو ہے نا، حرام چیزوں پہ پیسہ جو ہے نا ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرا، جو مغرور انسان، یہ بھی بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، گناہگار انسان، یہ کیونکہ زمین خود بھی کہتی ہے کہ یہ میرے اوپر جو ہے نا یہ بوجھ ہے، کیونکہ غرور صرف اللہ کو زیب دیتا اور کسی کو زیب نہیں دیتا۔ تو مختصر کہنے کا یہ ہے، میرا جو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ملک نے، معاشرے نے، والدین نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوتا ہے، ہمیں ان سب کو ری پے کرنا ہے جس حد تک ہو سکے، اور ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہماری رقم ضائع ہو، ہم ایسی عادت نہ بنائیں جس سے ہماری رقم ضائع ہو، کیونکہ یہ جو ہمارے پاس جو رقم ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، یہ ہمارے بیوی بچوں کی اور جو غریب لوگ ہیں ان کی امانت ہوتا ہے، ہم نے اپنے اوپر لگانا، یہ ہماری بھی امانت ہوتا ہے، ہم نے اپنی صحت کی لگانا ہے، تو وہ کا پیسہ جس کو ہم صحت ضائع کرنے پر لگائیں گے وہ آپ کے لیے جائز نہیں رہتا۔ تو حلال روزی کمائی ہوئی ہمیشہ حلال چیز پہ جاتی ہے، اور حرام روزی کمائی ہمیشہ حرام چیز پہ جاتی ہے۔ تو ہمیں ایسا کوئی بھی کام کریں، بے شک ہم مسافروں کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیں، ہم کچھ بھی ایسا کام کریں، ہم کوئی ایسی فیکٹریز بنا سکتے ہیں، ایسی اکیڈمیز ٹائپ بنا سکتے ہیں جہاں پہ بس غریبوں کے لیے جو ہے نا وہ مفت جو ہے نا وہ وہاں پہ پڑھایا جائے، جو بھی ہم کریں ان سب کو ہم پے کریں۔ اگر ہم سب مل کے اس طریقے سے سوچیں گے تو بہت سے ہم میں سے بہت سے لوگ جو اس دھرتی پر بوجھ ہے، اور کچھ ہم میں سے اس ملک پر بوجھ ہے، وہ پھر بوجھ نہیں رہیں گے۔ ہمیں اس کو اب تک ہم نے جو کیا سو کیا، لیکن آگے اب ہم نے اپنے آپ کو سب کو چینج کرنا ہے، اور ہم نے ان سب کو پے کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔